اسلامی تاریخ کا وہ سلطان جس نے پورے یورپ کی صلیبی طاقت کو کچلتے ہوئے فلسطین کو آزاد کرایا، جنہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کا ایک عظیم فوجی جنرل مانا جاتا ہے، اور جن کی عظیم و شان سلطنت میں موجودہ دور کے مصر، شام، یمن، فلسطین، دیار بکر، مکہ، مدینہ اور شمالی عراق شامل تھے۔ ویورز، آج ہم فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی مکمل فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آباء و اجداد کون تھے اور زنگی سلطنت کے حکمرانوں سے ان کا کیا تعلق تھا؟ اپنی وفات کے نزدیک سلطان نے ایسی کیا غلطی کی کہ ایوبی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی؟ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے بچے کتنے تھے؟ کیا آج کے دور میں ایوبی خاندان دنیا میں کہیں پایا جاتا ہے؟ ویور، سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاندان کا تعلق ایک کردش قبیلے روادیہ سے تھا، جو موجودہ ارمینیا کے شہر ڈیون میں آباد تھے۔ محفوظ تاریخ کے مطابق اس خاندان کے جد امجد شادی ابن مروان تھے، جو ان دنوں کی ایک طاقتور کردش امپائر سلطنت شدادید میں ایک اونچے عہدے پہ فائز تھے۔ چنانچہ جب سلجوقی سلطان ملک شاہ اول نے اس سلطنت کے آخری حکمران فضلون ابن فضل کو معزول کیا تو شادی ابن مروان اپنے پورے خاندان کے ساتھ ڈیون کا علاقہ چھوڑ کے عراق کے شہر تکریت ہجرت کر آئے، جو اس وقت عباسی سلطنت کے زیر کنٹرول تھا۔ تکریت میں رہتے ہوئے کچھ ہی عرصے میں عباسیوں نے انہیں اس شہر کا گورنر مقرر کر دیا۔ اگر ان کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے 2 بیٹے تھے، جن کے نام نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو تھا، اور شادی کی موت کے بعد ان کے بڑے بیٹے نجم الدین ایوب ان کے جانشین اور تکریت کے اگلے گورنر بنے۔ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد تھے، اور کہا جاتا ہے کہ سلطان نے اپنی سلطنت کا نام اپنے والد کے نام سے ہی منسوب کر کے ایوبی سلطنت رکھا تھا۔ سن 1132 عیسوی میں نجم الدین ایوب نے زنگی خاندان کے لیے خدمات دینا شروع کر دی، اور اس وقت کی سپر پاور سلجوق سلطنت کے خلاف زنگی حکمران عماد الدین زنگی کا ساتھ دینے لگے۔ سن 1136 عیسوی میں ان کے بھائی شیرکو نے تکریک شہر میں ایک مسیحی کو قتل کر دیا۔ چنانچہ زنگیوں کا ساتھ دینے اور مسیحی کو قتل کرنے کی وجہ سے اس خاندان کو تکریت سے جلاوطن کر دیا گیا۔ تاہم عماد الدین زنگی نے انہیں اپنی سلطنت میں پناہ دے دی اور نجم الدین ایوب کو پہلے بالبک اور پھر بعد میں دمشق کے گورنر کے عہدے پہ فائز کر دیا۔ اگر نجم الدین کے بھائی اسد الدین شیرکو کی بات کی جائے تو انہیں زنگی فوج میں ایک اونچا عہدہ عنایت کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عماد الدین نے انہیں اپنے بیٹے نور الدین زنگی کی تربیت اور سرپرستی پہ بھی مامور کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ نور الدین زنگی کی شخصیت پہ اسد الدین شیرکو کا گہرا اثر نظر آتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شیرکو کی فوجی اور سفارتی مہارت نے ایوبی سلطنت کی بنیادوں میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ویور، جہاں تک نجم الدین ایوب کی بات ہے تو ان کی شادی ست الملک خاتون سے ہوئی، جن سے ان کی 2 بیٹیاں اور 5 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے یعنی صلاح الدین ایوبی کے بڑے بھائی نور الدین ایوب زنگی فوج میں ایک کمانڈر تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی زنگی فوج کی قیادت کرتے ہوئے کئی جنگوں میں حصہ لیا، تاہم دمشق کے محاصرے کے دوران صلیبیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نجم الدین ایوب کے دوسرے بیٹے توران شاہ تھے، جنہوں نے اپنے بھائی صلاح الدین کا ہر محاذ پہ ساتھ دیا اور ان کی مصر میں پوزیشن کو مضبوط کرنے میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ انہیں ایوبی سلطنت کو حجاز اور یمن تک پھیلانے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں یمن کے پرنس یا پہلے امیر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین نے انہیں یمن میں کافی جائیداد سے بھی نوازا۔ اسی طرح نجم الدین ایوب کے ایک اور بیٹے تقتگین صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی تھے۔ آپ کو عرب اور یمن کے دوسرے امیر کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ ابن اسیر کے مطابق تقتگین نے زبردستی مکہ پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن عباسی خلیفہ الناصر کے احتجاج کے بعد سلطان صلاح الدین نے اسے شہر پہ قبضہ کرنے سے روک دیا۔
व्यूअर्स, नजमुद्दीन अय्यूब के एक और बेटे अल-आदिल सुल्तान सलाउद्दीन के सबसे अहम भाई थे। आप अयूबी सल्तनत के चौथे सुल्तान थे जिन्होंने हमेशा अपने भाई की जंगी मुहिम्मात के लिए अहम फौजी और सिविलियन मदद फराहम की। इनका मजीद जिक्र हम आगे जाके करेंगे। इन बेटों के अलावा नजमुद्दीन अय्यूब की 2 बेटियां भी थीं जिनके नाम रबिया खातून और फातिमा खातून था। नजमुद्दीन अय्यूब के सबसे अहम बेटे अयूबी सल्तनत के बानी सुल्तान सलाउद्दीन यूसुफ इब्ने अय्यूब थे जिन्हें सलाहुद्दीन या सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना जाता है। आप सन 1137 में मौजूदा इराक के शहर तिकरीक में पैदा हुए और अपनी बुनियादी तालीम अपने वालिद और चाचा शेरकू से हासिल की। व्यूअर्स, ये वो दौर था कि जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी बगदाद में इंतहाई एक्टिव नजर आते थे और उनकी तालीमात और असर रसूख दूर दूर के इलाकों तक फैल चुका था। यही वजह थी कि सलाउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी से भी बहुत ज्यादा मुतासिर नजर आते थे। अगर उनकी जंगी सलाहियत की बात की जाए तो उन पे अपने चाचा असदुद्दीन शेरकू का बहुत ज्यादा असर नजर आता है। चूँकि आपके वालिद और चाचा जंगी सल्तनत में बहुत ऊंचे ओहदों पे फाइज थे तो सलाउद्दीन भी जंगी फौज में शामिल हो गए। उनके जंगी सफर का आगाज उस वक्त हुआ कि जब नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें फातिमी सल्तनत की मदद के लिए मिस्र भेजा। सलीबियों के खिलाफ कमाल की हिकमत अमली की बदौलत आपको फातिमी खलीफा अल-अदीद ने सल्तनत का वजीर बना दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया कि जब फातिमी खलीफा अल-अदीद की वफात हुई। खलीफा की मौत के बाद फातिमी सल्तनत का कंट्रोल सलाउद्दीन अय्यूबी के हाथ में आ गया, जिन्होंने मिस्र में कायम शिया फातिमी खिलाफत का खात्मा करते हुए बगदाद में सुन्नी अब्बासी खिलाफत से बैत कर ली और यहाँ अपनी अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद रख दी। चूँकि हिजाज के मुकद्दस शहर मक्का और मदीना मिस्र के हुक्मरानों के जेर तसल्लुत थे तो ये दोनों मुकद्दस शहर भी सुल्तान सलाउद्दीन के जेर कंट्रोल आ गए। उनकी जिंदगी और मुसलमानों की तारीख का सबसे अहम वाक़या जंग हतीन थी कि जब सन 1187 में सुल्तान सलाउद्दीन की क़यादत में अयूबी फौज ने सलीबियों को एक फैसला कौन शिकस्त दी और यरूशलेम पे कब्जा करते हुए फ़लस्तीन पे मुसलमानों का तसल्लुत बहाल कर दिया। इस फतह के नतीजे में तीसरी सलीबी जंग का आगाज भी हुआ, लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के सामने सलीबी फौज कोई फैसला कौन कामयाबी हासिल करने में नाकाम रही। मार्च सन 1193 में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी 55 साल की उम्र में वफात पा गए। उन्हें दमिश्क में उम्वी मस्जिद के नजदीक दफन किया गया, जहां आज भी उनका मकबरा मौजूद है। व्यूअर्स, जहां तक उनकी औलाद की बात है तो उनकी शादी इस्मतुद्दीन खातून से हुई। कई मुअर्रिखीन ये दावा करते हैं कि इस्मतुद्दीन खातून नूरुद्दीन जंगी की बेवा थी और सुल्तान सलाउद्दीन से शादी करने का वाहिद मकसद मुसलमानों की अजीम शान सल्तनत को जोड़ के रखना था। रवायात में आता है कि सुल्तान सलाउद्दीन के कुल 17 बच्चे पैदा हुए, जिनमें सबसे अहम उनके 3 बेटे अल-अफजल, अल-अजीज और अल-जाहिर थे। लेकिन जानशीनी के मामले में सुल्तान सलाउद्दीन ने भी वही गलती की जो उनसे पहले अब्बासियों और सल्जूकों ने की। उन्होंने अपनी अजीम शान अयूबी सल्तनत को 3 टुकड़ों यानी अपने 3 बेटों में तकसीम कर दिया। उनके बेटे अल-अफजल के हिस्से में फ़लस्तीन और शाम, अल-अजीज के हिस्से में मिस्र और अल-जाहिर के हिस्से में हलब का इलाका आया। इस तकसीम का ये नतीजा निकला कि अयूबी सल्तनत अंदरूनी तौर पे इंतहाई कमजोर हो गई। लेकिन इस तकसीम के बावजूद उनके बेटे अल-अजीज किसी हद तक पूरी अयूबी सल्तनत पर अपना तसल्लुत कायम करने में कामयाब रहे, जिन्हें सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का असल जानशीन कहा जाए तो गलत ना होगा। लेकिन अल-अजीज को अपने भाइयों के साथ साथ जंगी हुक्मरानों और कई छोटे बड़े दुश्मन कबीलों की बगावतों का सामना था। उनका इंतकाल सन 1198 में एक शिकार के दौरान हुआ और उनके बाद उनके 12 साला बेटे अल-मंसूर तख्त पे बैठने में कामयाब हुए। लेकिन इनके तख्त नशीन होते ही इस बात पे खाना जंगी शुरू हो गई कि इस कम सिन सुल्तान का कमांडर इन चीफ कौन होगा, या अगर दूसरे अल्फाज में बात की जाए तो इसके लिए फैसला लेने वाला कौन होगा।
چنانچہ صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل اور ان کے بیٹے الافضل میں جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں الافضل کو بری طرح شکست ہوئی۔ العادل نے المنصور کو ملک بدر کرتے ہوئے تخت پہ قبضہ کر لیا اور ایوبی سلطنت کے چوتھے طاقتور سلطان بن کے سامنے آئے۔ صلیبیوں میں انہیں صف الدین کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ان کے نام سیف الدین سے نکالا گیا تھا۔ اپنی فتح کے بعد انہوں نے تقریباً 2 دہائیوں تک پوری ایوبی سلطنت پر انتہائی عقل مندی سے حکومت کی اور سلطنت کو کافی حد تک متحد رکھنے میں بھی کامیاب رہے۔ کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ ون نے العادل کو اپنی بہن جون یا اپنی بھتیجی سے شادی کرنے کی پیشکش کی، لیکن العادل نے دونوں آفرز کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ انہیں کرسچینٹی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ویورز، العادل اول نے اپنی پوری زندگی صلیبی جنگوں سے بچنے کی کوشش کی، لیکن سپتمبر سن 1217 میں انہی کے دور میں 5ویں صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ 72 سالہ سلطان عادل نے اس صلیبی فوج کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اسی مہم کے دوران بیماری سے انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے الکامل ناصر الدین سلطنت کے 5ویں سلطان بننے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے 5ویں صلیبی فوج کو امن قائم کرنے کی پیشکش کی، لیکن صلیبیوں نے ان سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا اور قاہرہ کی طرف مارچ کرنے لگے۔ لیکن الکامل نے انتہائی عقل مندی سے دریائے نیل کا پانی کھول دیا، جس سے صلیبی فوج آگے بڑھنے میں ناکام رہی اور آخرکار 5ویں صلیبی فوج بھی اپنے اہداف کو پورا کیے بغیر ہی واپس لوٹ گئی۔ ویورز، اگرچہ الکامل صلیبیوں کو پسپا کرنے میں کامیاب رہے، لیکن سلجوقوں اور خوارزم سلطنت کے ساتھ آپ کئی محاذوں پہ سرگرم تھے۔ الکامل نے اپنی وفات کے نزدیک ایوبی سلطنت کو اپنے 2 بیٹوں میں مزید تقسیم کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں بیٹوں العادل II اور الصالح ایوب کے درمیان ایک خانہ جنگی شروع ہو گئی، لیکن اس خانہ جنگی کے باوجود العادل II کسی حد تک تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن کچھ ہی عرصے میں ان کے بھائی الصالح ایوب نے انہیں معزول کرتے ہوئے خود تخت پہ بیٹھ کے اور ایوبی سلطنت کے 7ویں سلطان بن کے سامنے آئے۔ لیکن ان کے دور میں ایوبی سلطنت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ سلطان کی بھی کوئی حیثیت نہ تھی اور کئی وزیر انہیں بھی معزول کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ اپنے گرد وفاداروں کی کمی کی وجہ سے سلطان الصالح نے ترک غلاموں کی ایک بڑی تعداد خریدنا شروع کر دی، جو سینٹرل ایشیا میں منگول حملوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں دستیاب تھے۔ لیکن ان ترک غلاموں نے جلد ہی پوری ایوبی فوج پہ قبضہ کر لیا، جنہیں مملوکوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلطان الصالح کے بعد ان کے بیٹے معظم توران شاہ تخت نشین ہوئے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد کو ان پہ بھروسہ نہ تھا، یہی وجہ تھی کہ یہ اپنی ساری عمر مصر اور حکومت سے دور ہی رہے۔ لیکن اس کے باوجود توران شاہ 7ویں صلیبی فوج کو شکست دینے اور اس کے لیڈر لوئس 9 کو قید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم مملوک غلاموں کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ اچھے نہ تھے، چنانچہ مملوکوں نے ایک سازش کے ذریعے سلطان کو قتل کرا دیا۔ توران شاہ کے بعد مملوکوں نے کچھ عرصہ سلطان صلاح الدین کی نسل سے ایک 6 سالہ بچے الاشرف موسیٰ کو تخت پہ بٹھایا، لیکن اس دور میں حکومت کے سارے فیصلے مملوک کر رہے تھے۔ الاشرف موسیٰ کے تخت پہ بیٹھنے کے کچھ ہی دنوں بعد مملوکوں نے سلطان الصالح کی بیوہ سچر الدر کو تخت پہ بٹھا دیا اور ایک مشہور مملوک کمانڈر عز الدین ایبک کو ان کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا۔ چنانچہ کچھ وقت حکومت کرنے کے بعد سلطانہ سچر الدر نے عز الدین ایبک سے شادی کر لی، جس کے بعد ایوبی سلطنت کے تمام علاقوں پہ مملوک غلاموں کی حکومت قائم ہو گئی، جس کے پہلے سلطان عز الدین ایبک تھے۔ ویورز، مملوکوں کی یہ سلطنت مستقبل میں اتنی طاقتور ہو گئی کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ منگولوں کو شکست دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ صلیبی فوجوں کو بھی فلسطین سے دور ہی رکھا اور عثمانی سلطنت کے قائم ہونے تک مملوک سلطنت اس علاقے کی سب سے طاقتور قوت تھی۔ جہاں تک سلطان صلاح الدین ایوبی کی نسل کی بات ہے تو ان کی نسل سے تعلق رکھنے والے آخری حکمران الناصر یوسف تھے، جو دمشق اور حلب کے امیر تھے۔
الناصر اور ان کے بھائی الظاہر کو منگول جنرل ہلاکو خان نے پھانسی دی تھی۔ اور جہاں تک موجودہ دور کی بات ہے تو ایوبی خاندان کے کئی افراد آج بھی کرد علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ویورز، عثمانی سلاطین کے آباء و اجداد کون تھے؟ عثمانی سلاطین کا مکمل شجرہ نسب۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔